ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما کر بتلاتا ہے۔ قرآن میں 27ویں پارے میں اللہ نے ایک رکوع نازل فرمائی۔ اللہ اس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہم کو بتا دیا کہ تمہیں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ خود فرما دیا اللہ نے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب عبادت کرنی کیسے ہے، یہ طریقہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، نیت باندھنی تو کہاں اور کیسے باندھنی، یہ سب کچھ ہم کو نبی نے بتا دیا۔ گھر میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے اور کیسے آنا ہے، بازار میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، یہ سب کچھ ہم کو ہمارے نبی نے بتا دیا۔ لیکن بھائیوں، امت نبی کا طریقہ بھول چکی ہے، امت نے نبی کو بھلا دیا ہے تو اس کے طریقوں کو بھی بھلا دیا ہے۔ اگر آج ہمیں نبی یاد ہوتے تو بھائیوں آج مسلمان کی مجال نہ تھی کہ وہ کھڑا ہو کر پیشاب کر لیتا۔ اگر ہمیں نبی یاد ہوتے تو آج ہم مسلمانوں کی مجال نہ تھی کہ وہ کھڑا ہو کر کھانا کھا لیتا، چلتے چلتے کھا لیتا، کھڑا کھڑا پاخانہ پیشاب کر لیتا۔ لیکن بھائیوں ہم نے نبی کو بھلا دیا ہے تو ان کے احکام کو بھی بھلا دیے، اس لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ ارے وہ نبی جو راتوں رات ہمارے لیے اللہ سے روتے روتے دعائیں مانگتے تھے، راتوں رات مصلی پہ اللہ کے سامنے روتے روتے صبح ہو جاتی تھی ہمارے خاطر، امت کے خاطر، لیکن آج ہم اسے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ بھائی بات بہت غور سے سنو، اگلا واقعہ بہت الحمدللہ مست آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آئے صحابہ کو، اور نماز پڑھا کر فوراً اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کی۔ جبکہ نبی کا معمول تھا کہ نبی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور صحابہ کے لیے کچھ نصیحتیں فرماتے، کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتلاتے، کچھ احکام بتاتے، کچھ مسئلے مسائل صحابہ کو بتاتے۔ لیکن ایک مرتبہ نبی نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھا کر فوراً کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے۔ صحابہ حیران، کیا بات پیش آئی ہے جو نبی کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرما رہے ہیں؟ دوسری نماز کا وقت آیا ظہر کی کا، تو نبی نے نماز پڑھائی، فوراً کمرے میں تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز اسی طریقے سے، مغرب کی نماز آئے پڑھائی، فوراً کمرے میں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے کہ نبی نماز پڑھانے آتے ہیں اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے ہیں، فوراً کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ حیران پریشان، صحابہ غم میں کہ نبی کو کیا پریشانی آ گئی ہے، کس نے کچھ کہہ دیا ہے، کس نے نبی کو پریشان کر دیا ہے، کس نے ستایا ہے جو ہمارے نبی ہم سے بات نہیں کرتے ہیں۔ کوئی صحابی غمگین بیٹھا ہے، کوئی غم میں رو رہا ہے، آپس میں مشورے چل رہے ہیں کیا ہو گیا ہے، دنیا سی ہی بدل چکی ہے۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس جایا جائے اور اپنے نبی سے دریافت کیا جائے، یا رسول اللہ کیا بات پیش آئی ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورے میں فرمایا کہ ابو بکر آپ کا مقام اللہ کے نبی کے نزدیک بڑا ہے، آپ جائیے اور رسول اللہ سے اجازت لے کر اندر جائیے اور حالات معلوم کیجیے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے صحابہ کے پاس سے، دروازہ بجایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ میں ابو بکر دروازے پہ حاضر ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ابو بکر دروازے پہ حاضر ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن بھائی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مایوس واپس نبی کے پاس چلے آئے، اور صحابہ کے پاس چلے آئے، نبی کے پاس سے صحابہ کے پاس چلے آئے اور صحابہ سے کہہ دیا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے ہی ناراض ہیں،
مجھ سے ہی اللہ کے نبی ناراض ہیں؟ میں نے 3 مرتبہ دروازہ بجایا، کوئی جواب نہ آیا۔ تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ عمر، تمہارا مقام اللہ کے نبی کے نزدیک بڑا اونچا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، تم جاؤ، تمہارے لیے دروازہ ضرور کھل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ بجایا، یا رسول اللہ، میں عمر دروازے پہ حاضر ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ دروازہ کھولیے۔ 1 مرتبہ بجایا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، دروازہ نہ کھلا۔ صحابہ کے پاس واپس آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان، تمہارا مقام اللہ کے نبی کے نزدیک بڑا ہے، تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا، لہٰذا تم جاؤ۔ کہ عثمان، 1 مرتبہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، صحابہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ لیٹے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ لیٹے رہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آنے کا پتہ چلا تو نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر بھی برابر کر لی۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، باقی دیگر صحابی آئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے کا پتہ چلا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر بھی برابر کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، رسول اللہ عثمان سے حیا کیوں نہ کرے؟ اس لیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے چادر برابر کر لی۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت عثمان آپ جائیے، آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آ گئے مایوس صحابہ کے پاس۔ اب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، تمہارے لیے تو کھل ہی جائے گا، کیونکہ تمہارے نکاح میں اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بکر کے لیے تو کھلا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھلا نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھلا نہیں، میرے لیے کیا خاک کھلے گا؟ لیکن صحابہ کی بات تھی تو تشریف لے گئے۔ اب نبی کے بجائے جانے کے بجائے، صحابہ نے بھیجا تھا نبی کے پاس جانے کے بجائے اپنے گھر چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ، آج 3 دن ہو گئے، اللہ کے نبی کسی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں، کس نے نبی کو ستا دیا ہے، کس نے نبی کو کچھ کہہ دیا ہے؟ فاطمہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے نبی کے پاس، اجازت لی اندر آنے کی، دروازہ کسی سے کوئی جواب نہ دیا نبی نے، مجھ کو بھیجا میں تمہارے پاس، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس اور حالات معلوم کرو کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ایک دم بلبلا اٹھی، اچھا، تو فوراً گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، میرا ابا دروازہ کھولیے، میں فاطمہ دروازے پہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ دروازہ کھولیے، میں فاطمہ دروازے پہ حاضر ہوں۔ تو نبی نے دروازہ کھول دیا اور فرمایا، بیٹی تمہارا آنا مبارک ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بیٹی ابھی جبرائیل میرے پاس سے گیا ہے، اور بیٹی 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جہنم کو دکھایا ہے، میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تم نے جہنم میں کیا دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس کے 7 درجے ہیں، 7 طبقے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے سب سے نیچے جہنم میں منافقین کو دیکھا۔ منافق کون ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، جو یہاں کچھ بات کہتا ہے وہاں اس بھائی سے کچھ بات کہتا ہے، یا رسول اللہ اس کو منافق کہتے ہیں۔ میں نے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو دوزخ میں دیکھا، جبکہ قرآن بھی اللہ کا ارشاد فرماتا، 5ویں پارے کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، سب سے نیچے میں نے منافقین کو دیکھا۔ اذان کا ٹائم ہو رہا، میں ابھی انشاءاللہ